بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 7 جون 2020 بروز اتوار 15 شوال بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی جدہ اور مکہ میں ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت۔ وزارت ہیومن ریسورس نے مکہ مکرمہ اور جدہ میں سرکاری اداروں کے ملازمین کی دفتروں میں حاضری کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی سرکاری خبرساں ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کی طرف سے جدہ میں احتیاطی تدابیر میں دوبارہ سختی کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکاری اور نجی شعبوں کے ملازمین کے لیے نئی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ اس ضمن میں مکہ مکرمہ شہر کے تمام سرکاری اداروں کے ملازمین کی دفتروں سے ڈیوٹی کی انجام دہی معطل کر دی گئی ہے۔ یہی ہدایت جدہ کے تمام سرکاری اداروں کے ملازمین کے لیے بھی ہے کہ وہ گھروں سے کام جاری رکھیں، تاہم اس سے اداروں کے سربراہان مستثنی ہیں۔ جدہ اور مکہ کے علاوہ باقی شہروں کے سرکاری ملازمین کے لیے ہدایت ہے کہ ہر ادارے میں کل ملازمین کی تعداد کے حساب سے صرف 50% دفتروں میں ڈیوٹی دیں گے، جبکہ باقی لوگ وہ گھروں سے کام کریں گے۔ وزارت نے کہا کہ نجی اداروں کے لیے ہدایت ہے کہ جدہ اور مکہ کے علاوہ باقی شہروں میں دفاتر میں کام معمول کے مطابق جاری رہے گا جیسا کہ ابھی ہے۔ البتہ جدہ میں نجی شعبے کے ملازمین گھروں سے کام کریں گے جیسے پہلے کرفیو کے دوران کیا کرتے تھے۔ وزارت داخلہ ریاض میں بھی سخت کرفیو لگ سکتا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشہلوب نے کہا کہ جدہ کی طرح ریاض میں بھی دوبارہ سخت کرفیو لگ سکتا ہے۔ ترجمان کے مطابق اگر ریاض میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رہا، اس کے نتیجے میں وائرس سے متاثرین کی تعداد بڑھی تو سخت حفاظتی اقدامات دوبارہ کیے جائیں گے۔ سعودی نیوز چینل الاخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ وزارت صحت کی سرپرستی میں اعلیٰ کمیٹی مملکت بھر میں کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ دارالحکومت ریاض میں کرونا وائرس کی بدلتی ہوئی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اگر سنگین صورتحال برقرار رہی تو جدہ کی طرح ریاض میں بھی سخت کرفیو بحال کر دیا جائے گا۔ جدہ کی سڑکیں سنسان، سیکیورٹی اہلکار مستعد۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً 2.5 ماہ کی پابندی اور لاک ڈاؤن کے بعد گزشتہ ہفتے کرفیو اور لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے مساجد اور باجماعت نماز کی ادائیگی کی اجازت دی گئی تھی۔ جمعے کو کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اچانک اضافے سے حالات دوبارہ خراب ہونے کے خدشے کے پیش نظر جدہ میں دوبارہ پابندیاں عائد کرتے ہوئے کرفیو کے اوقات میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ جدہ شہر میں دوبارہ کرفیو کی پابندیوں کے دوران سیکیورٹی اہلکار اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ وہ شاہراہیں جہاں رات 8 بجے تک گاڑیاں نظر آتی تھیں دوپہر سے ہی سنسان ہو جاتی ہیں۔ مساجد سے بھی اذان کے بعد مؤذنوں نے گھروں میں نماز ادا کریں کے الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے۔ جدہ میں ہول سیل اور ریٹیل کی دکانیں وہ کھلی رہیں گی۔ جدہ میں کرونا وائرس کے انسداد کے لیے سخت تدابیر دوبارہ نافذ ہو جانے پر ریٹیل اور ہول سیل کی دکانیں بند نہیں ہوں گی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمان الحسین نے کہا کہ وزارت داخلہ کے فیصلے کے مطابق جدہ میں جون 6 سے جون 20 تک دوپہر 3 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو رہے گا، تاہم کرفیو میں نرمی کے دوران کاروبار کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریٹیل اور ہول سیل کی تمام دکانیں نرمی کے اوقات میں کھلی رہیں گی۔ اس میں مینٹیننس اور گاڑیاں فروخت اور کرایہ پر دینے والے ادارے بھی شامل ہیں، تاہم دکانوں اور تجارتی اداروں میں وزارت صحت کے ضابطوں پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کرفیو کے دوران دکانوں کو طے شدہ ضوابط پر عمل کرتے ہوئے کام کی اجازت ہوگی۔ کرفیو کے دوران دکانیں ہوم ڈیلیوری کا کام کریں گی۔ مختلف دکانیں ہوم ڈیلیوری کے لیے مختلف اپلیکیشنز کے ساتھ تعاون کر سکتی ہیں، یا اگر ان کی کوئی اپنی ٹیم ہے تو اس کے ذریعے بھی گاہکوں کا آرڈر پہنچا سکتے ہیں۔ فرضی بینک ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔ سعودی بینکوں نے وارننگ دی ہے کہ بینک اکاؤنٹ محفوظ رکھنے کے لیے فرضی بینک ایپ اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔
بینکوں کی جانب سے صارفین کو ہدایت کی گئی ہے کہ اکاؤنٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے بینکوں کی جانب سے منظور شدہ ایپس کا ہی انتخاب کیا جائے، جس کے لیے انہوں نے لنک دیا ہے۔ ویب نیوز سبق نے سعودی بینکس کے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ سوشل میڈیا پر غیر معروف اور جعلی بینک ایپ کے بارے میں معلوم ہوا، جس کے ذریعے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہیکس کیے جاتے ہیں اور ان کا جو پن کوڈ ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ ریاض سے ایک اور خصوصی پرواز، 250 پاکستانیوں کی واپسی۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی جاری ہے۔ ہفتے کو پی آئی اے کی ایک اور پرواز ریاض سے 250 مسافروں کو لے کر پشاور روانہ ہو گئی۔ پشاور جانے والی پرواز سے 20 میتیں بھی بھیجی گئی۔ 2 جون کو پشاور جانے والی پرواز سے 16 پاکستانیوں کی میتیں بھی بھیجی گئی تھیں۔ سفیر پاکستان راجہ اعجاز اور کمیونٹی ویلفیئر عطاشی مسافروں کو الوداع کہنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ اس سے قبل منگل 2 جون کو ریاض سے ملتان جانے والی پی آئی اے کی 2 پروازوں میں 140 اور پشاور جانے والی خصوصی پرواز کے ذریعے 250 مسافر سعودی عرب سے پاکستان روانہ کیے گئے تھے۔ اگر آج فلائٹ کی ہم بات کریں تو آج جدہ سے کراچی کے لیے پی آئی اے کی ایک فلائٹ 250 مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی۔ یہ وہ تمام مسافر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کے ایمبیسی یعنی سفارت خانے میں رجسٹرڈ کروایا یا پھر اپنے آپ کو ابشر عہدہ فارم پر وہ رجسٹرڈ کروایا تھا۔ اگلی بڑی خبر شامل کریں گے انڈیا کی فلائٹ سے متعلق۔ وندے بھارت مشن کے جو ایئر انڈیا نے شروع کیا ہے اس کا فیز 3 کے لیے ایئر انڈیا نے اوپن بکنگ شروع کر دی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ کمپلینس پائی جا رہی ہیں۔ مسافروں کو ڈبل، ٹرپل اور اس سے بھی زیادہ کرایہ چارج کیا جا رہا ہے۔ ایئر انڈیا کی پروازوں میں ٹویٹر صارفین نے الزام عائد کیا ہے کہ ایئر انڈیا کرایوں پر 2 بار فیول چارجز وصول کر رہا ہے۔ ان الزامات پر 6 جون کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بحث چھڑ گئی۔ ایئر انڈیا وندے بھارت مشن کے حصے کے لیے 2 بار کرایوں پر ایندھن کے معاوضے وصول کر رہا ہے۔ ٹویٹر صارفین نے نشاندہی کی کہ قومی کیریئر سے 2 بار انجن کے ایندھن کے اخراجات وصول کیے جاتے ہیں، پہلے کرایہ کے حصے کے طور پر اور پھر اضافی فیول سرچارج کے طور پر ان سے مزید پیسے لیے جا رہے ہیں۔ تو اسی سے طور پر ایک صارفین نے ٹکٹ بک کرنے کے بعد ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا اور اس میں کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ چارجز اینڈ فیس الگ سے آ رہا ہے، اس کے بعد ایک فیول سرچارج الگ سے آ رہا ہے جس کی قیمت 26,341 تک بتائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ٹوٹل قیمت جو اس کی بن رہی ہے ٹکٹ کی وہ 1,06,397 انڈین روپیز بن رہی ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ بحث بہت زیادہ بڑھ گئی تو انڈیا کے جو منسٹر ہیں ہردیپ سنگھ پوری، انہوں نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اس کو ایسے ہی ہوا دے رہے ہیں، اگر جو نارمل ریٹس دیکھیں اس کے مطابق وندے بھارت مشن کی جو فلائٹس ہم نے شروع کی ہیں اس کے ریٹس کم ہیں۔ انہوں نے اس کے بارے میں چند فلائٹس کے جو ریٹ ہیں وہ بھی ٹویٹر پر شیئر کیے، تو لیکن اوور آل وہ جو ایئر انڈیا ہے وہ لوگوں کو زیادہ چارج کر رہی ہے۔ اگر آپ نے بھی ابھی تک ٹکٹ بک نہیں کی تو آپ بھی ایئر انڈیا کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اپنی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اگر آپ انڈیا جانا چاہتے ہیں۔ اس میں تمام وہ لوگ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ لوگ ضروری نہیں کہ جو انہوں نے ایمبیسی پر رجسٹر کیا وہی جا سکتے ہیں۔ اس میں عام لوگ بھی جن کی چھٹی لگی ہے یا جن کا خروج لگا ہے وہ خود سے بھی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں۔ اگلی اہم خبر شامل کریں گے۔ کورونا ایک دن میں 3,000 سے زائد نئے کیسز۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کورونا کے 3,121 مریضوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ 34 افراد ہلاک ہونے کے بعد اس وبائی مرض سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 676 تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی خبرساز ایجنسی ایس پی اے نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا ہے کہ ملک میں کورونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 98,869 ہے۔ مجموعی مریضوں میں سے 26,402 میں کووڈ 19 وائرس ایکٹیو ہے، جبکہ 1,484 کی حالت نازک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 900 مریضوں کی ریاض میں تصدیق ہوئی، جبکہ جدہ میں 572، مکہ میں 279، مدینہ میں 170، دمام 149، الحفوف 144، قطیف 121، الخبر 86، طائف 76، المبرز 53 اور باقی شہروں میں بھی ہوئی لیکن کم تعداد میں۔
وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1175 افراد اس مرض سے صحت یاب ہوئے، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 71,791 تک پہنچ گئی ہے۔ گاڑی میں بیٹھے تازہ پھل اور سبزیاں خریدیں۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں اپنی نوعیت کی پہلی موبائل سبزی اور پھل مارکیٹ، جسے فوڈ ٹرک کا نام دیا گیا ہے، کا افتتاح کر دیا گیا۔ بلدیہ کی جانب سے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہریوں کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے ریاض ریجن میں پولیس نے جعلی سینیٹائزر کی مارکیٹنگ کرنے پر ایک غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کا تعلق عرب ملک سے ہے، جو جعل سازی کے لیے معروف برانڈ استعمال کر رہا تھا۔ ویب نیوز آجل کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے بتایا کہ ملزم کی نشاندہی پر اس کے گودام سے جعلی سینیٹائزر کی 1000 بوتلیں برآمد کر لی گئیں۔ بزرگ شہریوں کو لوٹنے والے 3 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان محمد الغامدی نے بتایا کہ بزرگ شہریوں کو ATM سے نکلتے وقت لوٹنے والے 3 مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی خبرساز ادارے SPA کے مطابق ترجمان نے بتایا گرفتار شدگان کا تعلق یمن سے ہے۔ ان میں سے 2 کی عمریں تیسرے عشرے میں اور دوسرے کا چوتھے عشرے میں ہے۔ تینوں نے 13 وارداتوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ سعودی عرب میں ایک اور ڈاکٹر کورونا کے باعث چل بسا۔ سعودی عرب میں کورونا کے باعث ایک اور ڈاکٹر چل بسا۔ اس سے قبل پاکستانی سرجن ڈاکٹر نعیم خالد چودھری اور سوڈانی ڈاکٹر محمد الفلکی انتقال کر گئے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتقال ہونے والے شامی ڈاکٹر محمد مسلح قطرنجی ایک کلینک میں کام کرتے تھے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا، اور چینل کے ساتھ بنے رہنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔